اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 5ویں نشست سورہ بقرہ کے حوالے سے. اس کے بعد کلام کا انداز، جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے معیار تبدیل کر دیا اور اس تبدیلی کا اعلان بھی کر دیا، معیار تبدیل بہتر کر دیا، پیراڈائم شفٹ، یعنی اب اس معیار کے حوالے سے ہم ان عقل کے اندھوں کو ترجیح نہیں دیا کریں گے. اور پھر دیکھیے ترجیحات مٹیریل کی طرف یعنی مادیت کی طرف ہونے کی بجائے کہ اللہ پاک کیسے شفٹ کر رہے ہیں، کہ اللہ پاک یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اب ہمیں بے رخی تو برتنی نہیں ہے، خاص طور پہ ایسے شخص ہے کہ جو، چونکہ یہ قرآن مکمل تذکرہ ہے، آیت نمبر 11 میں کلا انہا تذکرہ، یہ مکمل ذکر ہے، اور ایسا نہیں کرنا اب کہ یہ ذکر ہے اور ذکر جو ہے وہ زبردستی کسی کو دیا جائے، بلکہ جو چاہتا ہے اس کے لیے ذکر ہے، اس کے لیے نصیحت ہے، یہ برکت صرف اسی کو دی جائے گی چاہے بظاہر معذور کیوں نہ ہو. اب اس چیز میں ہم لوگوں کے لیے بھی جو سالکین ہیں، جو وابستہ ہیں کسی نہ کسی حوالے سے اس صوفی سلسلے سے، نقشبندیہ حقانیہ کے ساتھ، خاص طور پر اس نشست کے حوالے سے جو ساتھی ہمارے مخاطب ہیں، جن سے ہم مخاطب ہیں، جو سن رہے ہیں، جو سامعین ہیں، ان کے حوالے سے بھی ہم سب جو منسلک ہیں، اس ہمارے منسلک ہونے پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ ہم ذکر کے محافل کو کمتر سمجھتے ہیں یا واجبی سمجھتے ہیں کہ کبھی آ گئے کبھی نہیں آئے، کبھی تعلق قائم کر دیا کبھی نہیں کیا، ذکر چھوٹ گیا تو کیا فرق ہے، اس کی قضا تھوڑی ہے. تو وہی والی بات ہے کہ سانس ٹوٹ گئی تو کیا ہوا، اس کی قضا تھوڑی ہے. اب یہاں کیا ہے کہ یہاں بھی کوئی زبردستی نہیں، واقعتاً کوئی زبردستی نہیں، بس احساس آپ کو یہ دلایا جا رہا ہے، ہمیں یہ دلایا جا رہا ہے کہ ہم جس چیز کو ذکر پر ترجیح دیں گے وہ چاہے ہمیں کتنی بھلی کیوں نہ معلوم ہو رہی ہو، اس میں چاہے ہمیں دنیاوی عزتوں سے کتنا شرف بخشا کیوں نہ جا رہا ہو، مگر جو ذاکرین ہیں ان کا درجہ اولیاء کے ہاں، ان کی بارگاہ میں، اللہ کے نبی کے ہاں اور اللہ کے ہاں خود بہت بلند ہے، اس سے کہیں زیادہ بلند ہے. ہم کبھی سمجھتے ہیں کہ ہاں جی ذکر میں تو وہی لوگ آتے ہیں جو فارغ ہیں، یہ ذکر میں تو وہی لوگ آتے ہیں جو درگاہ سے قریب ترین ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم اتنی تکلیف لے کے اتنی دور سے آئے ہیں، ہمارے عزت میں کمی ہو جاتی ہے، ہمارے وقت زیادہ قیمتی ہیں، وغیرہ وغیرہ اور بہت سے معاملات ہیں. اب یہاں ذکر کی شان بیان ہو رہی ہے نا، کہ جو ذکر کرنے والے ہیں چاہے وہ بظاہر معذور کیوں نہ ہو، بظاہر کمتر کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان سے بے رخی اب نہیں برتی جائے گی، انہی کی طرف زیادہ توجہ دی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ دوبارہ اس ذکر سے منسوب چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ قرآن کو بھی اللہ نے یہ ذکر کہا کہ اس ذکر کا معاملہ تو ایسا ہے کہ یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہے، جو بلند مقام پر رکھے ہوئے اور پاک ہیں، مطہر یعنی طاہر سے طہارت کیے ہوئے نسخے ہیں، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھ میں، ان کاتبین کے ہاتھ میں کہ جو سردار اور نیکوکار ہیں، فرشتوں کا اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں کہ پاک اور صاف لوگوں کے ہاتھوں میں یہ ذکر رہا کرتا ہے، یہ تذکرہ پاک اور صاف لوگوں کی محافل میں سجا کرتا ہے، یہ تذکرہ پاک اور صاف اور اعلیٰ اور عرفہ جو اسپرچولی، جو روحانی طور پہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے یہ درجات بیان فرما رہا ہے کہ یہ انہی کے ہاں سمایا کرتا ہے، یہ ذکر انہی کا وصف ہے، یہ انہی کو اس کا کیئر ٹیکر بنایا جاتا ہے کہ جو ان احوال کے، ان اوصاف کے مالک ہوا کرتے ہیں. اور انسان ہلاک ہو جائے کیسا ناشکر ہے، پھر فوری طور پر اپنا تخاطب پھر شدت میں مبتلا کر کے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان ہلاک ہو جائے کیسا ناشکر ہے. قتل الانسان ما اکفرہ، اسے خدا نے کس چیز سے بنایا ہے. ہمیں اپنی اوقات یاد دلائی جا رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھتے کہیں، ہم دوسرے کو حقیر جانتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سمجھتے کہیں. جان لیجیے کہ انڈائریکٹ ہماری اصلاح کی جا رہی ہے، یہ ہمارے عقائد کی اصلاح کی جا رہی ہے. ہم کبھی سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا تعلق ہی کافی ہے، لیکن نہیں. جو لوگ سوال کرتے ہیں، جو محفل میں بھاگے بھاگے آتے ہیں، بظاہر درگاہوں میں آ کر بظاہر انٹروین کرتے ہوئے، بظاہر مداخلت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن نہیں، ان کا شوق، ان کا اشتیاق اس قدر اللہ کے ہاں قابل قدر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی نسبتیں فرشتوں کے گویا حوالے سے بیان فرما رہے ہیں، اور جو ان کو کمتر سمجھتے ہیں ان کو احساس دلا رہے ہیں، ہم جیسوں کو احساس دلا رہے ہیں کہ ہماری اوقات ہے کیا. جو ہم اپنے آپ کو اگر زیادہ سمجھتے ہیں، عزت والے، زیادہ کام والے سمجھتے ہیں،
تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں نطفے سے بنایا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا، پھر اس کو موت دی، پھر قبر میں دفن کرایا. یعنی یہ پیدائش کے معاملات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ٹچ کروا رہا ہے. سائنٹیفک نالج بھی ہے کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوتی ہے، کہ وہ ماں کے پیٹ کے اندر اس کی سنوارا جاتا ہے اس کو. پہلے وہ لوتھڑا ہوتا ہے، پہلے وہ ایک غلیظ پانی کے بوند سے پیدا ہوتا ہے، پھر اس غلاظت کو اللہ تبارک تعالیٰ پاک فرماتا ہے، اس لوتھڑے کو تشکیل دیتا ہے، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد آسانی پیدا ہوتی ہے کہ وہ اس تنگ ایک بند غار میں، کہ جس سے باہر نکلنے کا رستہ کوئی بظاہر نظر نہیں آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے آسانیاں پیدا فرماتا ہے اور ایک انسان کی تخلیق مارز وجود میں آتی ہے، اس دنیا میں باہر آتا ہے، اور پھر اس کو موت دی اور پھر قبر میں دفن کرایا. اور قبر میں کیسے دفن کرایا؟ اور قبر میں جیسے مفسرین لکھتے ہیں کہ قبر میں دفن کرنے کا بھی مطلب عزت دینا ہے. قبر میں دفن کرنا اس وجہ سے ہم پر واجب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان کی تکریم موت کے بعد بھی بحال رہے، برقرار رہے. اس کو درندے موت کے بعد اس کی بے حرمتی نہ کریں، اس کی لاش کی بے حرمتی نہ کریں، اس کو چیریں پھاڑیں نہیں، اس کو اپنی خوراک نہ بنا لیں. اس کو اتنی عزت اور تکریم اللہ جل شانہ نے دی، حالانکہ وہ اس کے احوال سے واقف ہے کہ اس کی پیدائش کا خمر، اس کا پیدائش کا خمیر کیا تھا. اللہ جانتے ہوئے بھی ہمیں احساس دلاتے ہوئے فرما رہا ہے کہ میں تمہیں تکریم دے رہا ہوں، اور جس وجہ سے تکریم دے رہا ہوں اس کو پہچانو. وہ حق کا اشتیاق ہے تمہارے اندر، وہ جو روح ہے جو میں نے تمہارے اندر پھونکی تھی، یہ اس چیز کی تکریم ہے. اسی تکریم کے حوالے سے اللہ جل شانہ کی تمام انسانوں کی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین اور مسلمین پر واجب فرمائی، اور خاص طور پر ایک دوسرے کی تکریم اور تعظیم واجب فرمائی. اپنے آپ کو ایک دوسرے سے بہتر اور بلند سمجھنا منع ہے. اسلام کے اندر عاجزی اور انکساری کا درس دیا جا رہا ہے. اور یہاں پھر دوبارہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو، پھر وہی بات کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم بہت کام کرنے والے لوگ ہو، تم پر یہ پیغام جو ہے وہ نازل نہیں ہوتا. غالباً جیسے اگر ایک ہم اکثر دیکھتے ہیں دین کی طرف لانے والے مقولات یا منقولات جو ہوتے ہیں، جو ایسے لکھے ہوتے ہیں، اسٹکرز بنے ہوئے ہوتے ہیں، جو انسینٹیوائز کرنے کے لیے، جو حوصلہ افزائی کرنے کے لیے باتیں منقول ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے، ایسے اسٹکر اکثر آپ دیکھتے ہوں گے بس وغیرہ میں بھی یا پبلک پلیسز میں، جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ تمہیں نماز پڑھنے کی فرصت نہیں، تعجب ہے. تو ایسے لوگ بھی ہیں، ہم نے اپنے کانوں سے ان کے منہ سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں نماز پڑھنے کی فرصت نہیں، ہمیں تمہاری بات سننے کی فرصت نہیں ہے، ہم دین کی طرف نہیں آتے، ہمیں تم سادہ رستہ بتاؤ، ہم کوئی جرمانہ وغیرہ کچھ نذرانہ وغیرہ تمہیں دے دیں، بس تم ہمارے لیے دعا کرتے رہو، ہمیں مت ڈسٹرب کرو، ہم اپنے کاروبار میں جیسے میں وہ ہمارے لیے ٹاپ پرائیورٹی ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ گویا یہ ٹاپ پرائیورٹی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بغیر ان کے کاروبار ختم ہو جائیں گے. کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ کام اور کاج کر رہے ہیں کہ ان کو مصروفیت نہیں ہے؟ کیا ان کی مصروفیت کی وجہ سے یہ دانہ اور دنکا نکلتا ہے زمین میں سے؟ سب سے بڑا ٹوائل اور سب سے بڑی مزدوری تو آپ کسی ذمہ دار کو دیکھیں نا، کہ وہ اپنے ہاتھ سے بھی، اپنی مشقت سے بھی لگا ہوا ہوتا ہے، زمین کا سینہ چیر رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ یہاں کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے، اپنی خوراک کی طرف نظر کرے. Then let man look at his food and how we provide it. ہم کیسے اس کو مشقت میں ڈال کے اس کو چیزوں کو تمہیں خوراک پہنچاتے ہیں. بے شک ہم ہی پانی برساتے ہیں، پھر ہم ہی نے زمین کو چیرا پھاڑا. یعنی کہ تم زمین کو کیا چیز سے پھاڑتے ہوگے؟ جو ہم زمین کو چیرتے پھاڑتے ہیں. موسم کی تبدیلی کی وجہ سے جب زمین خشک ہوتی ہے تو اس میں کریکس پڑ جاتے ہیں، اور انہی کریکس کی وجہ سے کچھ بیج اس کے اندر جاتا ہے، کچھ ہوا جاتی ہے، کچھ نیوٹرینٹس جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس میں سے نباتات پھوٹتی ہیں، اور پھر ہم ہی اس میں سے اناج اگایا کرتے ہیں، اور انگور اور ترکاری دونوں طرح کے جو تمہیں مرغوب بھی ہیں، تمہاری ضروریات بھی ہیں، اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے گھنے باغ اور میوے اور چارہ، یہ سب تو تم کو مرغوب ہے. لیکن اس کے پیچھے اصل محنت ہماری ہے. ہم تو تم کو معاف کیے چلے جاتے ہیں، ہم تو تم کو تکریم دیے چلے جاتے ہیں، اور تم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہو. تم اب سمجھتے ہو کہ تمہارے بغیر تمہارا کاروبار چلے گا نہیں، لہٰذا تم رخصت مانگتے ہو، تم دین کو، دین کی تبلیغ کو، دین کی دعوت کو کمتر سمجھتے ہو. اللہ مانا حفیظ، یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پایوں کے لیے بھی بنایا. یعنی یہ تمہارے اوپر احسان نہیں کیا. جو تمہارے جانور ہیں جن کو تم زینت سمجھتے ہو،
یا تم جن کو اپنے کاموں میں کھپانے کے لیے استعمال کرتے ہو. سورہ نحل میں اس کا مکمل تفصیل اس کی بیان ہوئی ہے کہ ہم جانوروں سے کیا کیا نفع اور منفعت لیتے ہیں. اس کی کھال سے اپنے لیے اوڑھنا اور بچھونا بناتے ہیں, اس کے دودھ کو مرغوب سمجھتے ہیں, اس کے نیوٹرینٹس اس سے خوراک حاصل کرتے ہیں, اور یہاں تک کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ نہ یہ کہ میں تمہارے اوپر احسان کر رہا ہوں, بلکہ تمہارے جانوروں پر بھی, تمہاری جو مال اور مویشی ہیں ان کے لیے بھی خوراک کا بندوبست میں ہی کرتا ہوں, اور اس کے باوجود میں تمہاری طرف تقرین والے معاملات کرتا ہوں. تم جب مجھے بلاتے ہو میں تمہاری طرف رخ کرتا ہوں, اور تمہارے اندر کیا ہو گیا کہ تم میں بھی تو وہی روح ہے, کیا تم اس روح سے روح گردانی کر کے اپنے مطمع نظر کو شفٹ کر کے, منتقل کر کے مادیت کی طرف لے کر جاؤ گے؟ اور جو لوگ معذور ہیں یا جو بظاہر جن میں کمتری ہے, جو والنٹیرلی اپنی زندگی جو ہے وہ پاورٹی لائن کے آس پاس گزر اور بسر کرتے ہیں اور روا رکھتے ہیں اس روش کو, ان کو تم کمتر سمجھو گے؟ تو جب قیامت کا غل مچے گا اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا, اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے. ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا جو اسے مصروفیت کے لیے بس کرے گا. اللہ اکبر, کہ یہ مصروفیت پھر اس دن تم کو یاد آئے گی. اس دن تم اپنی ساری مصروفیتیں چھوڑ دو گے. تم آج کہتے ہو کہ ہم مصروف ہیں, اپنے بچوں کو پیٹ پالنا ہے, اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنا ہے, کوئی بھائی کا بہانہ, ماں کا بہانہ, باپ کا بہانہ, بہن کا بہانہ, معاش کا بہانہ, نوکروں چاکروں کا بہانہ, وہ سب تمہارے اس دن کام نہیں آئیں گے. وہ مصروفیت اس دن تم خود چھوڑ کے ڈھونڈ رہے ہوگے کہ کوئی تمہارے لیے شفاعت کر لے. تم اپنے پیر خانے کی طرف متوجہ ہوگے, اور پھر اس وقت تم ڈھونڈ رہے ہوگے کہ کوئی تمہارا کوئی والی وارث, کوئی تمہارے لیے سفارشی ہو. یہ ہمارے لیے, چونکہ مومن کے لیے حکم یہ ہے کہ جب آیتیں آئیں تو وہ اپنی طرف لے کر جائے. لیکن بظاہر جو یہ موضوع چل رہا ہے اس میں وہی کفار مکہ جو کمتر سمجھ رہے تھے, یا جو روش جن کی وجہ سے اختیار کی جا سکتی تھی, اس کی اصلاح کی جا رہی ہے. اور کتنے منہ اس روز چمک رہے ہوں گے, خنداں و شاداں یہ نیکوکار ہیں, اور کتنے منہ ہوں گے جن پر گرد پڑ رہی ہوگی اور سیاہی چڑھ رہی ہوگی, یہ کفار بد کردار ہیں. آخرت میں آ کے اللہ جل شانہ نے اتنی ساری باتیں کرنے کے بعد حال کھول دیا کہ جو یہ تکفیر کرنے والے لوگ ہیں یہ اصل میں بد کردار ہیں. ہم نہیں جانتے کہ اللہ جل شانہ کس انداز سے اس پوری کائنات کو چلاتا ہے اور ہمارے لیے نفع پہنچاتا ہے, اور ہم اپنی اکڑ میں, ہم اپنے تکبر میں, اپنی مصروفیتوں کو بھی آڑے بنا کر ہم دین کے ساتھ صرف فلرٹ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیتوں کو اپنے دین کے لیے, اپنے اولیاء کے لیے, اپنے نبی کے لیے, اپنی ذات کے لیے خالص فرما دے, اور ہمارے اوپر سے بوجھ ہٹا دے, ہمارے دلوں کو صاف ستھرا کر دے, اور ہمارے بہانے ہمیشہ کے لیے ختم کر دے, اور ہماری محنتوں کو, ہماری اخلاص کو, ہماری نیتوں کو, ہمارے افعال کو, ہمارے اعمال کو اپنے نبی, اپنے اولیاء کی راہ کے لیے وقف فرما دے. اللہم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.